کبھی کبھی ملتی ہے ایسی تقریر، اس تقریر کو لاسٹ تک ضرور سننا، اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا جو لوگوں کے کپڑوں کو دھویا کرتا تھا۔ لوگ شکایت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لائے کہ حضور یہ دھوبی ہے، اس کے لیے آپ بد دعا کر دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بد دعا کیوں کر دوں؟ کہا بد دعا اس لیے کر دیں کیونکہ یہ دھوبی ہے نا، یہ کپڑوں میں تبدیلی کر دیتا ہے، کسی کا کپڑا کسی کو دے دیتا ہے، کسی کا کپڑا کسی کو دے دیتا ہے، اور اکثر یہی کرتا ہے، جان بوجھ کر کرتا ہے تاکہ لوگ کو پریشانی ہو جائے، لوگ پریشان ہوں۔ دھوبی ہے، کپڑے دھلتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ کپڑوں میں تبدیلی کر دیتا ہے حضور۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کر دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک سانپ کو مسلط کر دیا۔ سانپ کو اللہ تعالیٰ نے اس پر مسلط کر دیا، وہ سانپ اس کو ڈسنے کے لیے جا رہا تھا۔ اس دھوبی کے پاس 3 روٹیاں تھیں، اس نے ایک روٹی صدقہ کر دی تو اس فقیر نے اس کو بہت زیادہ دعا دی، اس نے دوسری روٹی بھی اسی کو دے دی اور وہ بہت زیادہ بھوکا تھا، اس نے اور زیادہ دعا دی، اس نے تیسری روٹی بھی اسی کو دے دی اور خود بھوکا رہا، خود اس نے روٹی نہیں کھائی۔ اس فقیر کو تینوں روٹی کھلا دیں، اس نے بہت زیادہ دعا دی۔ اور ادھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہ بد دعا کی تھی، سانپ ادھر سے اس کو ڈسنے کے لیے جا رہا تھا، تو ادھر اس نے جیسے روٹیوں کو صدقہ کیا تو سانپ چونکہ اس کی گٹھری میں بیٹھا ہوا تھا، اندر اس کی گٹھری میں سانپ تھا، تو اس نے جیسے کپڑا نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالا تو سانپ نے اس کو کاٹنا چاہا کہ سانپ کاٹ نہ سکا اور وہ واپس چلا گیا۔ اب کیا ہوا، جب دوسرے دن بھی لوگوں نے دیکھا کہ ارے یہ تو ایسا ہی ٹہل رہا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا بھی کی، لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، حضور آپ نے تو بد دعا کی تھی اور آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ کی بد دعا کا اثر کیوں نہیں ہوا؟ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ کی تو ہر دعا بد دعا قبول ہوتی ہے، اور آپ نے جب بد دعا کی تو اب تک تو اسے مر جانا چاہیے تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دھوبی کو بلایا، لوگوں کا مجمع لگا ہوا تھا، لوگ وہاں پر شکایت لے کے آئے تھے۔ دھوبی آ گیا، دھوبی سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس دن تم نے ایسی کون سی نیکی کی ہے جو تمہیں معلوم ہے؟ کہا حضور میں نے تو ایسا کوئی نیک عمل نہیں کیا، لیکن ہاں میرے پاس 3 روٹی تھی، میں نے ایک فقیر کو دے دی، اس نے کھا لی، اس نے بہت زیادہ مجھے دعا دی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگوں کی شکایت یہ ہے کہ یہ مرا کیوں نہیں، تو سمجھ لو کہ یہ اسی لیے نہیں مرا، میں نے بد دعا کی تھی، میری بد دعا قبول بھی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ایک سانپ کو مسلط بھی کر دیا، اور وہ سانپ اس کو ڈسنے بھی جا رہا تھا، لیکن وہ سانپ اس لیے نہیں ڈس پایا کیونکہ اس نے ایک فقیر، ایک غریب کی مدد کی، اس کو صدقہ کیا، روٹی اس کو کھلا دی، اس کا پیٹ بھرا دیا، یہ اس نے ایک فقیر کو صدقہ کر دیا، اس نے یعنی اپنی روٹی اس کو کھلا کر اس کا پیٹ بھر دیا، تو یہ ادا اس کے اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی، یہ اس نے صدقہ کیا، تو اس صدقے کی وجہ سے اس سانپ نے اس کو ڈس نہیں پایا، بلکہ اس کو لوہے کی زنجیریں لگ گئیں سانپ کو، اور اس کا منہ بند ہو گیا، اسی وجہ سے یہ ابھی بھی زندہ ہے، اس لیے کیونکہ اس نے روٹیوں کا صدقہ کیا، اور اسی صدقے کی وجہ سے یہ ابھی زندہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ انسان جب صدقہ کرتا ہے بہت زیادہ پریشانیاں، بہت زیادہ مصیبتیں اس کے اوپر سے دور ہو جاتی ہیں۔ تو اگر کسی کو لگتا ہے کہ بھائی میں پریشان ہوں، میرا کاروبار بھی نہیں چل رہا، میرا کام بھی نہیں چل رہا، تو وہ اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ صدقہ کر دے، اللہ کی راہ میں وہ صدقہ کر دے، اور زیادہ بہتر طریقہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی مدرسے میں چلا جائے، بچے جو پڑھتے ہوتے ہیں ان کو یا تو پیسے دے دے یا تو 1-2 ٹائم کا ان کو کھانا کھلا دے، یہ بہت بہتر صدقہ ہے کہ جو مدرسے میں کیا جائے۔ کسی بھی مدرسے میں جا کے بچوں کو کھانا کھلا دیں گے نا تو دل سے دعا نکلے گی، اور ان کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ آپ کے حق میں قبول ہو جائے گی۔ ہاں، اور آج کل کیا ہوتا ہے نا، ہمارے یہاں اب تو عامل بھی اتنے ہو گئے ہیں نا، ایسے ایسے لوگ عامل ہو گئے ہیں کہ جن کو الف سے با نہیں آتا، وہ عامل بنے بیٹھے ہیں، لوگوں کا علاج کر رہے ہیں، اور لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں، اپنا اپنا علاج کروا رہے ہیں۔ اب وہ تو ان کو بتا دیتا ہے کہ بھائی آپ کو تو بہت تگڑا سا جادو ہے، آپ پر تو بہت کرایا دھرایا ہے، آپ تو ایسا ہے ویسا ہے۔ ارے اتنے میں ہی جس پہ بتا دیا جائے کہ تم پر جادو کرایا ہوا ہے، تم پر ایسا کرا دیا ویسا کرا دیا، پھر یہ شخص کہتا ہے کہ بھائی مجھے یہ بتائیے عامل صاحب کہ ہم کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہتا ہے ارے کریں گے کیا، ہم کریں گے، آپ تھوڑی کریں گے، ہم علاج کریں گے۔
کہا کیسے علاج کریں گے؟ کہا ایسے کریں گے کہ آپ ہمیں 10,000 روپے دیجئے، اس میں ہم اپنا سامان جتنا آنا ہوگا وہ ہم سامان لگا دیں گے، جو بھی سامان آئے گا اس کو سامان کو خرید کر اس پہ پڑھائی کرنا ہوگی، ایسا کرنا ہوگا ویسا کرنا ہوگا، 10,000 آپ کے جائیں گے، کوئی کہتا ہے 20,000 جائیں گے۔ اب یہ بھولے بھالے ہمارے عوام ہے، یہ آ جاتی ہے بہکاوے میں، ٹھیک ہے بھائی 10,000 لو۔ اگر کوئی یہ کہنا چاہتا ہے کہ نہیں آپ کا جتنا سامان ہے میں لے آؤں گا، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، کاپی کھولتے ہیں، پھرا نکالتے ہیں، اس میں ایسی سی چیزیں لکھ دیتے ہیں کہ آدمی ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جائے، اس کو وہ چیز نہیں ملے گی، وہ چیز نہیں ملے گی، تو آدمی خود پریشان ہو کے کہتا ہے بھائی 10,000 روپے لو مجھ سے، آپ کام ہمارا کر دو۔ وہ اپنا وہ کھا پی کے الگ کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی یہ تعویذ لے جاؤ، یہ پانی لے جاؤ، یہ کرو وہ کرو، بس تم ٹھیک ہو گئے۔ کاروبار اس کا پھر بھی نہیں چلتا ہے، کاروبار ٹھپ کا ٹھپ ہے۔ تو ذرا یہ ہماری بھولی بھالی عوام ہے، اس کو سوچنا چاہیے کہ ایسے عاملوں کے پاس جانے سے بچے کہ جو آج کل قوم کو لوٹ رہے ہیں، عاملوں کے پاس جانے سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ بہتر ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں جب آپ سویا کریں تو 21 مرتبہ سورہ ناس کی تلاوت کر لیا کریں، 300 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ ورد 300 مرتبہ کر لیا کریں، اول اور آخر 3 بار درود شریف پڑھ کے، اور بس اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں، پانی رکھ لیا کریں، اس پر دم کر کے وہ پی لیا کریں، انشاءاللہ بہت زیادہ آرام ملے گا۔ اور ہاں اگر ایسا کچھ معاملہ ہے، ہوتا بھی ہے، ایسا نہیں کہ جادو نہیں ہوتا، ایسا نہیں کہ کسی پر کرایا ہوا نہیں ہوتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے، ہوتا ہے، لیکن ہر کسی کے بس کی بات نہیں کہ وہ اسے ٹھیک کر دے۔ تو بہت سے عامل ایسے ہیں کہ جو نیک ہیں، واقعی اللہ والے ہیں، اور جو للہیت کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان سے اپنا علاج کروائیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ میری سمجھ میں یہ ہے کہ آپ ان سے کروائیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا، ہر کسی کے پاس آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اکثر لوٹنے والے ملتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔